مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آپ کا نام؟ عبدالصمد اتاری. کہاں سے ہیں آپ؟ مسجد آباد 4 نمبر سے. سید ارش حسن نارتھ کراچی 11 سے. محمد ابراہیم خان کراچی سے. توحید بن فیاض. میں چکوال کا رہنے والا ہوں بیسیکلی، اور یہاں پہ جاب کرتا ہوں اور ہر ہفتے یہاں پہ مدنی مذاکرے میں آتا ہوں. عبد الوہاب. میں کراچی سے ہی ہوں، شریف آباد سے آیا ہوں. محمد شعیب اتاری لاہور سے آئے ہیں. محمد حماد رضا قادری. عرفان محمود اتاری، ہم پنڈی سے آئے ہیں. عبد الحمید. میں کراچی دستگیر 9 نمبر. میں 63 دن کے کورس میں ہوں اس وقت، اور اس سے پہلے میں 1 ماہ کا اعتکاف بھی رمضان میں کیا ہے. ابھی ارادہ ہے کہ 12 ماہ کے لیے کوشش ہے. دلچسپی ہے میری شہید مسجد خارادر میں بھی جاتا رہتا تھا باپا سے ملاقات کرنے، تو وہاں سے میرا دل ابھی تک وہی ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ دل کو لگتی ہے. مدنی مذاکرہ بہت ضروری ہے. یہ اصل ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو نماز میں ہمارے سے غلطیاں ہیں، جو ہماری جو اصلاح ہو رہی ہے نماز کی، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. آگے چل کے ہمارے کو، ہم تو اصل مسلمان تو ہیں نا، ہمیں تو مرنا بھی ہے، اور ہمیں کلمے کے ساتھ کوشش ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے. آدمی اسلام کے طریقے سے چلے اور مدنی مذاکرات فیضان مدینہ آتے رہیں اور دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کو اس ماحول میں آنا چاہیے. چھوٹے بچے، جب تک اس بچے کی بحث اچھی نہیں بنے گی، وہ بڑوں کی بھی عزت نہیں کریں گے. بچوں کو، اگر آج کل کا دور بہت آؤٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے ویسے ٹائم اسے طرف تھی واپس سے ملاقات کرنے کی. الحمدللہ آج ٹوکن بھی حاصل ہوا ہے. انشاءاللہ واپس سے ملاقات کرنے جائیں گے اور دعاؤں سے بھی نوازیں گے واپس انشاءاللہ. پہلی مرتبہ ملاقات ہے. مدنی مذاکرہ میں علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے، مطلب جو سوال جواب میں معلومات نہیں ہوتی اس میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے اپنے بھی جو چیز ہے دنیاوی اور دینی اعتبار سے یہ سب کی معلومات حاصل ہوتی ہے. درس نظامی بھی کرنے مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمیں حاصل ہوا ہے، باپا کی دعاؤں سے. یہ سب مدنی مذاکرے کی تو برکت. امیر اہل سنت سے ملاقات کے سلسلے میں آیا ہوں مدنی مذاکرے میں. مدنی مذاکرے میں یہ کافی ساری چیز اس میں دیکھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. مدنی مذاکرے دیکھنے سے امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے کافی فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آتا ہے، اور لوگوں کو یہ ہر حال میں دیکھنا چاہیے. یہ یوں ہے مدنی مذاکرہ کہ لوگوں کو ایسے جسم سے روح سے تعلق ہے مدنی مذاکرے کا. آج کے دور میں اگر آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے تو ہر حال میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ لازمی دیکھتے رہیں. امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل کی پابندی دیکھنے سے میں نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن بنا ہے، اور میں نے مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیا ہے. انشاءاللہ اگر آپ مدنی چینل سے یا مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار ہے. ایک خصوصی مرشد کی نگاہ ہے، اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی الحمدللہ میرے ذہن میں جو کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ سوال مدنی مذاکرے میں ہو جاتا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ لازمی اٹینڈ کرے. الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور سب سے بڑی بات کہ ولی کامل کی زیارت ہوئی. اللہ کا شکر ہے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا. ہفتے میں ایک ٹائم دینا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، دینا چاہیے. میں خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آیا ہوں. مدنی مذاکرہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ ہمیں دینی مسائل دیکھنے کے لیے جو عام روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں، جو ہر بندے کی لائف میں آتے ہیں اور اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کیا جو ہے اہمیت ہے اور اس کا کیا حل ہے، یہ ہمیں مدنی مذاکرے سے ملتا ہے. یہاں بس مدنی مذاکرہ دیکھنے اور پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. یہاں سے جانے کا انتظام تھا 12 بجے کا، لیکن رک گئے. کہ ایک عجیب یہاں پہ کہتے ہیں روحانیت، بس اس وجہ سے. میں تو انداز ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو دل نہیں کرتے جانے کو، اور دل ایسا کرے کہ ہر مرتبہ یہاں پر آنا ہو. آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو کہیں تو آپ کے مسائل کا آسان حل جو ہے نا وہ مدنی مذاکرے سے ملتا ہے. میں اس کو اگر سمرائز کروں ایک ورڈ میں تو اٹس کائنڈ آف اے انسائکلوپیڈیا. ایک عام انسان کی زندگی کے لیے جو انسائکلوپیڈیا چاہیے ہوتا ہے نا، وہ مدنی مذاکرے میں سب موجود ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا سکتا ہے. علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ. زندگی گزارنے کے لیے جو 24 گھنٹے ہے، 12 گھنٹے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اگر آپ نے شریعت کے مطابق گزارنا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ ہم ہر بندہ ہی جامعہ میں یا اسلامک ادارے میں ایڈمیشن لے لے پراپر، ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی علم دین حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلامک طریقے کے مطابق گزار سکتا ہے. اگر آپ نے صحیح جو اتھینٹک علم حاصل کرنا ہے، جو مفتیان کرام بھی ساتھ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے جو مسلک رضا کا جو صحیح پرچار ہو رہا ہے وہ امیر اہل سنت کے ذریعے ہو رہا ہے الحمدللہ.